کل بہت زیادہ حبس تھی لیکن ابھی شکر الحمدللہ موسم ٹھیک ہے. تو یہ میں پہنچ ہی گیا ہوں, سامنے ٹیوب ویل ہے. السلام علیکم. ہے تو دوپہر لیکن شکر الحمدللہ کل والی جو حوث تھی وہ تو بڑی خطرناک قسم کی تھی. آج پھر بھی گزارا ہے تو دوپہر کا 12 بجے کا ٹائم ہے لیکن پھر بھی گزارے حال ہے. ہوا چل رہی ہے اور ہوا بھی ہوا میں تھوڑی سی ٹھنڈک ہے. اس سے پچھلے ولاگ میں نے بتایا تھا کہ اس موسم میں جن کے کھیت رہ جاتے ہیں نا, جس طرح یہ اوپر والا پارٹ ہے, یہ بھی ہے, ان کو پھر کاشت کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا کیونکہ آئے دن تو بارش ہوتی ہے. ایسے آج دھوپ نکلی ہے, رات کو شام کو بارش پڑ جائے کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو پھر ان پہ ہل چلا لو, کوئی چیز کاشت کرنے لگو تو پھر بارش ہو جاتی ہے. تو یہ پھر 2 مہینے یا 1.5-2 مہینے پھر ان کے ایسی ریلیکسیشن ملتی ہے. ہمارے 2 پلاٹ بھی ایسے خالی پڑے ہوئے بارشوں کی وجہ سے. یہ ہمارے ہمسائے ہیں, انہوں نے یہ تل کاشت کیے تھے لیکن دیکھتا ہوں نا ان پہ جب بارش ہوتی ہے یہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں. خود دیکھ لیں, اس میں دانہ ہے ہی نہیں ہے. یہ بابو دیکھ لیں, سارے خالی ہے. جتنوں کو میں نے ہاتھ لگایا یہ بھی خالی ہے. یہ بھی آپ دیکھ لیں بالکل خالی ہے. تو یہ آپ خود دیکھ لیں, یہ ساری دل کی فصل ہے لیکن اس کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے. یہ ہم نے جب پہلی دفعہ کاشت کیا تھا اس نے ہمیں تقریباً کوئی 3-4 گنا زیادہ منافع دیا تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے کاشت کیا تھا اس میں ہم نے پھر اچھا خاصا نقصان اٹھایا. اس کے بعد پھر ہم نے کاشت نہیں کیا. لیکن ابھی اس کی بھی حالت آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے, یہ بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں. ان پہ اتنا خرچہ نہیں آتا لیکن جب ان پہ زیادہ بارشیں ہوتی ہیں نا تو ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے. کسانوں کا جب نقصان ہوتا ہے تو پھر تباہی بھی اچھی خاصی پھرتی ہے. وہ بھی جو میں نے نیچے تل دکھائے سیم یہ ان کا کماد بھی ان کا ہی ہے. سیم یہی کماد ہم نے بھی کاشت کیا تھا لیکن ہمارا تقریباً 1 مہینہ ہونے والا ہے, وہ تو بک گیا تھا. اس کی کٹائی وغیرہ ہو گئی ہے, بالکل وہ پلاٹ خالی ہو چکے ہیں. لیکن ان کا ابھی تک یہ پڑا ہوا ہے, یہ بالکل فارغ ہو چکا ہے. یہ ابھی اگر کوئی لے گا بھی ہے تو بطور جانوروں کے لیے چارہ ہی لے سکتا ہے, باقی یہ کسی کام کا نہیں ہے. اور یہ میرا خیال یہ خود ہی استعمال کرتے ہیں جانوروں کے لیے بطور چارہ. باقی یہ کماد اور یہ کرنا بالکل فارغ ہو چکا ہے. یہ انسان کی تھوڑی بہت انسان کے اندر لالچ ہوتی ہے تو وہ لالچ ہی انسان کو مارتی ہے. نا کہ رمضان سے پہلے یہ ان کا اور ہمارا والا کماد اتنا میٹھا, اتنا گھنا زیادہ اور اتنا رسیلا, اتنا ایک گنے میں اتنا رس تھا تو میں بتا نہیں سکتا. تب انہوں نے تھوڑی بہت انسان کے اندر آ جاتی ہے نا لالچ کہ چلو اس سے بہتر ہو جائے گا اور اس سے اچھا ریٹ ہمیں مل جائے گا تو ہم اس کو رہنے دیتے ہیں. تو وہ تب سیل ہوا نہیں ہے جب بالکل گنے کا برا حال ہو گیا اور گنا بالکل پیلا ہو گیا تھا. تو ہمارے والا تو شکر الحمدللہ اس سے تو جان چھوٹی ہے, نقصان نہیں ہوا, فائدہ ہوا. لیکن جس طرح جو فائدہ سوچا ہوا تھا وہ فائدہ نہیں ہوا. لیکن ان کا تو ابھی تک یہ پڑا ہوا ہے. اب میرا خیال یہ خود ہی یوز کر رہے ہیں جانوروں کے لیے ایز اے چارہ. بس صرف وہاں پہ ختم نہیں ہوتی, یہ آپ دیکھ لیں کسان کی یہ لالچ ہوتی ہے کہ چلو ایک فصل ہے, اگر اس دفعہ اس نے فائدہ نہیں دیا تو اگلی دفعہ دے دے گا, تیسری دفعہ دے دے گا, چوتھی دفعہ دے دے گا. تو اسی لالچ میں کسان لگا رہتا ہے. باقی کسان کو سہولیات بالکل زیرو. ہم جو پڑھتے رہے ہیں کہ زراعت پاکستان میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, وہ کیسا کچھ نہیں ہے. وہ صرف ایک کتابی بات تھی. یہاں پہ کسانوں کے جو حالات ہیں نا ہمیں پتہ ہے نا, بجلی کتنی مہنگی, پیٹرول کتنا مہنگا, کھادیں بیج وغیرہ. یا آپ کسی کسان سے پوچھ لو نا جو وہ روتا ہے وہ صحیح روتا ہے. اب انہوں نے یہ کماد پچھلا کتنا نقصان ہوا بیچاروں کا, اور اس کے بعد یہ انہوں نے دوبارہ کماد بیچ دیا. یہ پتہ نہیں وہی نسل ہے یا الگ نسل ہے. اور ہم نے بھی پھر ہم بھی پیچھے نہیں رہے. وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کھیت, وہ ہرے بھرے, شاید سورج کی روشنی کی وجہ سے نظر نہ آئے, یہ وہ ہرے بھرے اگر تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں وہ بھی ہمارا کماد ہے. اور اس طرف بھی بیج ہے, وہ بھی میں آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں. تو کسانوں کو سہولیات زیرو. یہ ٹٹیری ہے, دیسی زبان میں اس کو ٹٹیری بولتے ہیں. میرا خیال ہے ان کے کوئی گھونسلہ وغیرہ یا انڈے وغیرہ ہوں گے جہاں سے میں گزر رہا ہوں, تو اس لیے یہ اتنا اٹیک کر رہے ہیں میرے پہ.
یہ چیک کریں اتنا چیخ رہے ہیں یہ. اور یہ ٹیوب ویل ہے. اور یہ چیک کریں یہ اڑتا پھر رہا ہے. میرے خیال ان کے کئی انڈے وغیرہ ہوں گے کیونکہ یہ درختوں پہ نہیں بیٹھتی, نہ درختوں پہ یہ گھونسلہ بناتی ہے, نہ درختوں پہ یہ انڈے دیتی ہے. ان کے نیچے ہی ہوتے ہیں. اور ان کا کلر بھی آپ پہچان نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے. اگر آپ بالکل پاس ہی جاتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے ان کے انڈوں وغیرہ کا. یہ چیک کریں کتنا اٹیک کر رہے ہیں میرے پہ. تو اس کا مطلب ہے آس پاس ان کے انڈے وغیرہ یا بچے وغیرہ. یہ چیک کریں صحیح والا چیک کریں. یہ وہ پلاٹ ہے جس پہ ہم نے گنا کاشت کیا ہوا تھا, لیکن گنے سے تو اس کی صفائی ہو چکی ہے, لیکن اب بارشوں کی وجہ سے کوئی چیز کاشت کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. تو یہ اس پلاٹ میں ہم نے گنا کاشت کیا ہوا تھا. اس کے بعد پھر یہ پلاٹ ہے, اس کے ساتھ دوسرا پلاٹ ہے جس پہ بھی ہم نے گنا ہی کاشت کیا ہوا ہے. لیکن یہ رسک ہوتا ہے, کبھی فائدہ کبھی نقصان, یہ چیزیں وغیرہ یہ تو زندگی کا ایک حصہ ہے. چاہے آپ جو بھی کام کرتے ہو فائدہ نقصان, ہر دفعہ نقصان بھی نہیں ہوتا, ہر دفعہ فائدہ بھی نہیں ہوتا. بس اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی خیر مانگنی چاہیے, صحت تندرستی مانگنی چاہیے. یہ چیزیں فائدہ نقصان یہ آنے جانے والی چیز ہے. آج فائدہ ہے کل نقصان, پھر پرسوں فائدہ پھر نقصان. تو ان چیزوں کا خمیازہ بندہ بھگت لیتا ہے. ان کی کمی بیشی پوری ہو جاتی ہے, لیکن جو صحت تندرستی ہے اس کی کمی بیشی پوری نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے صحت تندرستی مانگنی چاہیے, ایمان مانگنا چاہیے. باقی یہ چیزیں آنے جانے والی چیزیں یہ دنیا کی ہے, یہ ضرورت کی چیزیں. تو یہ ایک پلاٹ یہ ہے, ایک ادھر ہے. یہ دو پلاٹوں پہ گنا ہم نے بعد میں کاشت کیا. اس میں ہم نے ہری مرچ کاشت کی تھی, لیکن ہری مرچ وہ کاٹ چکے ہیں یہاں سے. وہ ایک دو فصلیں ہم نے اس کی اٹھا لی ہیں. تو اب یہ صرف گنا ہی ہے. اب یہ چیز دیکھیں آپ, یہ توری کی فصل ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں, آپ خود سوچیں اس پہ کتنی محنت ہوئی ہوگی. یہ جب لگا رہے تھے تب میں نے ان کو دیکھا تھا, اور اس پہ اچھی خاصی محنت ہوتی ہے. ان کی گوڈی وغیرہ کرنا ہے, ان سے جو جڑی بوٹیاں گھاس وغیرہ نکالنا, یہ میں کہتا ہوں بہت ہی مشکل کام ہے. بارشیں ہو رہی ہے تو آج اگر آپ جڑی بوٹی صاف کرتے ہو تو 2 3 4 دن کے بعد پھر نکل آتی ہے, پھر صفائی وغیرہ. تو یہ آپ دیکھ لیں, یہ توری ہے, یہ بالکل پک چکی ہے. یہ میرے خیال اس سے بیج نکالتے ہیں, لیکن اب جو یہ اس طرح زیادہ پک جاتی ہے نا, نہیں اس کو بیج کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ تو بالکل فارغ ہو چکی رہتی ہے, زیادہ بڑی ہو جاتی ہے. ورنہ جو یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا, جیسے یہ پھر منڈی جاتی ہے, میں اور آپ کھاتے ہیں. لیکن اس پہ اچھی خاصی محنت ہوتی ہے. کوئی بھی سبزی ہو نا, سبزی کوئی بھی ہو, اس پہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے. اس لیے تو ہم سبزی زیادہ کاشت کرتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ جس میں دم ہوتا ہے وہ صرف یہ سبزی کاشت کر سکتے. آپ کو دیکھیں یہ کیبل لگی ہوئی ہے, وہ تار ہے, تار لگا کے پھر انہوں نے, تاکہ یہ اوپر ہی رہے نیچے نہ آئے. تو یہ آپ خود نظارہ دیکھ لیں. یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں نا, یہ چیزیں ایسے نہیں آتی. اس کے پیچھے یہ دھوپ, یہ گرمی, یہ بارشیں, یہ سردی, یہ گرمی ہوتی ہے. تو پھر جا کے ہمیں یہ چیز میسر ہوتی ہے. آپ خود سوچیں, ان کی جب ایک ایک لائن کی گوڈی کرنی پڑ جائے نا, یہ جڑی بوٹیاں گھاس وغیرہ ختم کرنا پڑ جائے. لیکن ابھی میرے خیال اتنی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری اوپر ہی ہے. اس لیے تو نیچے سے انہوں نے چیز ختم کی ہے, تاکہ یہ اوپر رہے, اور زیادہ گوڈی وغیرہ کی ہمیں ضرورت نہ پڑے. اگر اس طرح کی گوڈی کرنی پڑ جائے نا اسٹارٹ میں, تو طبیعت صاف ہو جاتی ہے. اور اس طرح کے گھر دھوپ ہو کر وہ اس پلاٹ کا کدو تھے, کدو میں بھی آپ دکھاتا ہوں, لیکن وہ ختم ہو چکے ہیں. تو یہ اب سین دیکھ لیں, انہوں نے کیا خوبصورت سین بنایا ہے. یہ جھونپڑی بنائی ہے. ان کا کھانا وغیرہ وہ لڑکا ہوا ہے, میں خیال ہے ابھی تک بھی یہاں پہ ہے. یہ کولر پڑا ہوا ہے, یہ ان کا گلاس پڑا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ لیں. اور یہاں پہ بیٹھ کے جو سکون ملتا ہے نا, یہ گاؤں والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے. ہوا چل رہی ہے اور چھاؤں. تو یہ آپ دیکھ لیں, یہ میرے خیال ہے پیٹھا ہے. کدو ہے, زیادہ بڑے ہو گئے ہیں.
یہ چیز جو زیادہ بڑی ہو جاتی ہے بالکل پھوکی ہو جاتی ہے, فارغ ہو جاتی ہے, بالکل فٹ بال بن چکے ہیں. لیکن یہ آپ چھوٹی سی جھونپڑی دیکھیں, یہاں بیٹھ کے کام کرنے کے بعد یہاں سانس وغیرہ لیتے ہیں, بیٹھتے ہیں, پانی شانی پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں. اور یقین کریں آپ, جب کھیتوں میں کام کرتے ہو نا, ایک دو دفعہ ایسا کرنے کا موقع ملا جب ہم اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے. اس طرح جب ہمارے پاس دوپہر کو کھانا آتا تھا, آپ یقین کریں اتنا مزہ آتا تھا درخت کے چھاؤں کے نیچے بیٹھ کے, پھر ٹیوب ویل کا ٹھنڈا پانی, کہ وہ چیز میں بتا نہیں سکتا. وہ ایک گاؤں والا ہی آپ کو بہتر بتا سکتا ہے, اور وہی فیل کر سکتا ہے. تو میں بھی اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام ادھر کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.